فرماتے ہیں میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ شہنشاہ ہند سیدنا خواجہ غریب نواز نے جب سنا تو عرض کرنے لگے اے پیران پیر، آپ کا قدم میری گردن ہی پر نہیں بلکہ میرے سر پر بھی ہے، میری آنکھوں پر۔ یہ شان ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اسی غوث کا پیغام کیا ہے، غوث کے نانا جان کا پیغام کیا ہے، آج سنو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اے لوگو اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، جس نے تم سے پہلے کو تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تم عبادت کرنے والے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں متقی بنا دے گا، پرہیزگار ہو جاؤ گے۔ تھوڑا ہی کو کم کرو، اللہ تمہیں تقوی عطا فرمائے گا، اور جب کوئی تقوی حاصل کر لیتا ہے اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں، اب آؤ سنو توجہ کے ساتھ، آپ جانتے ہیں قیامت کا میدان ہوگا، سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، ایسے میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے قیامت میں کہ جن کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی ہوگی، آنکھوں سے دکھنا بند ہو گیا ہوگا، وہ قیامت میں آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے قیامت میں جب آئیں گے انہیں اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے گا، روشنی نظر نہیں آئے گی، کسی کو دیکھ نہیں سکیں گے، اتنا بڑا مجمع ہوگا، از آدم تا عیسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء کرام کی امتیں موجود ہوگی، لیکن وہ کسی کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے قال رب لم حشرتنی اعمی، وہ رب کی بارگاہ میں کہیں گے اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہماری آنکھوں کا نور کہاں چلا گیا، ہماری آنکھوں کی بصارت کہاں چلی گئی، ہم کیوں نہیں دیکھ پا رہے، وقد کنت بصیرا، جبکہ ہم دنیا میں تھے اکھیارے تھے، دور کا دیکھنے والے تھے، ہماری نظر بڑی تیز تھی، ہم دور دراز کا دیکھ لیتے تھے، اللہ اکبر، کوئی ہوا میں پرندہ اڑے وہ ہماری نظر میں آتا تھا، دنیا میں ہماری نگاہ کی جہاں تک حد تھی ہم دیکھ لیا کرتے تھے۔ الہ العالمین، آج کیا ہوا، ہماری آنکھوں کی بینائی کہاں ہے، ہم دیکھ کیوں نہیں پا رہے ہیں، ہماری آنکھیں اندھی کیوں ہو گئی ہیں، آنکھیں ہونے کے بعد ہم دیکھ کیوں نہیں پا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، او نوجوانوں، او چوراہوں پر کھڑے ہو کر یوں ہی اپنی زندگی کا وقت برباد کرنے والوں، او موبائل فون میں رات رات بھر گزارنے والوں، او اللہ کی یاد سے غافل انسان، ایک لمحے کے لیے سوچ، رب ارشاد فرمائے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، آج تمہاری بینائی اس لیے ختم ہو گئی، آج تمہاری روشنی اس لیے ختم ہو گئی، دنیا میں تمہارے پاس نشانیاں آتی رہی، دنیا میں تمہارے پاس انبیاء اور رسول تشریف لائے، تمہارے سامنے علماء آتے رہے، اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تم تک پہنچاتے رہے۔ اللہ اکبر، یہ روشن نشانیاں، یہ روشن دلیلیں اللہ کی تمہارے پاس پہنچاتے رہے، تم نے نہ مانا، جب دنیا میں تم نے سنا تم نے ہنسی اڑائی، کفار اور مشرکین سے خطاب فرمایا جائے گا تم نے ہنسی اڑائی، گناہگاروں سے فرمایا جائے گا تم نے نہ مانا، یاد رکھو تم نے دنیا میں نہیں مانا، آج قیامت میں تمہاری بات کو مانا نہیں جائے گا۔ وقد کنت، اللہ فرماتا ہے وہ عرض کریں گے رب کی بارگاہ میں وقد کنت بصیرا، ہم دیکھنے والے تھے، رب فرمائے گا تم دیکھنے والے تھے لیکن آنکھ رکھنے کے بعد بھی اگر حق کو نہیں دیکھا تو تم اندھے تھے۔ کیا تھے؟ آنکھیں ہیں ہمارے اور آپ کے پاس، ان آنکھوں کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، او لوگو جن آنکھوں سے تم دیکھتے ہو، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، یہ آنکھیں تمہیں کس نے عطا فرمائی؟ کون ہے جو تمہیں آنکھیں عطا کرنے والا؟ کون ہے جو
تمہاری آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت رکھنے والا، ان آنکھوں میں نور کس نے رکھا، انہیں دیکھنے کی طاقت کس نے عطا کی، ان میں روشنی کس نے رکھی؟ اللہ اکبر، پلٹ کے دیکھ مسلمان، وہ کوئی اور نہیں ہے، ایک ہی ذات ہے جسے احد کہتے ہیں، ایک ہی ذات ہے جسے صمد کہتے ہیں، ایک ہی ذات ہے جسے لم یلد ولم یولد کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ ذات کوئی اور نہیں ہے جو ہماری اور آپ کی آنکھوں میں نور رکھنے والی ہے، وہ خالق کائنات مالک کائنات کی ذات مقدس۔ وہ ہماری آنکھوں سے نور چھین لے، ہے کسی میں جرأت جو اس سے واپس لے لے؟ وہ ہماری آنکھوں کی بینائی ہم سے چھین لے، ہے کسی میں طاقت جو اس سے واپس لے لے؟ ساری کائنات کی طاقت ایک طرف اور میرے رب کا ادنا سا اشارہ ایک طرف۔ یاد رکھنا، رب کی طاقت کے سامنے، رب کے ادنا سے اشارے کے سامنے ساری دنیا کی طاقتیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی طاقت والا تھا، ہے اور رہے گا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ الم نجعل لہ عینین، یہ آنکھیں تمہارے رب نے عطا فرمائی۔ یا شکر کرو اللہ کا، اے اللہ تو نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی، پھر آنکھوں میں نور رکھا، اس میں روشنی رکھی، ان میں دیکھنے کی صلاحیت رکھی۔ الہ العالمین تیرا بڑا احسان ہے۔ آج ان آنکھوں سے گندی گندی فلمیں اور تصویریں دیکھنے والوں، قیامت میں ان آنکھوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور غوث اعظم کا جلسہ سجانے والوں، اور غوث کی 11ویں منانے والوں، کبھی پیغام غوث کو بھی سمجھ لیا کرو۔ غوث اعظم کا کیا پیغام ہے، کیا پیغام دیا ہے زمانے کو غوث پاک نے، کبھی اس کو بھی سمجھ لیا کرو۔ غوث کا جلسہ سجاؤ، لیکن جلسہ سجانے سے پہلے غوث اعظم کا غلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، غلامی کا ثبوت پیش کرو اور زمانے کو بتا دو، دیکھو دیکھو غوث کے غلام ایسے ہوتے ہیں، زمانہ سمجھ جائے گا کہ واقعی غوث کے غلام ہے، اور جو غوث کی غلامی میں آ جاتا ہے غوث اعظم اس کا بازو پکڑ کے رسول اللہ سے ملا لیا۔ بے شک سبحان اللہ، ناری تکبیر، ناری رسالت، مسلک حضرت فیضانی غوث اعظم۔ یاد رکھنا میرے عزیز، ان آنکھوں کے بارے میں سوال ہوگا قیامت میں، کیا جواب دے پائیں گے ہم؟ روئے گا انسان، گڑ گڑائے گا، چیخے گا، چلائے گا، لیکن اس کا رونا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ دنیا میں تمہیں اجازت دی گئی ہے، دنیا میں تمہیں مہلت دی گئی ہے، آج توبہ کر لو، آج اپنے رب کو منا لو۔ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے لوگ تمہیں تمہارے گھر سے نکالیں، تمہارے بیٹے اپنے کاندھوں پہ رکھ کے تمہیں اپنے گھر سے نکالیں، جس گھر کو بنانے کے لیے تم نے محنتیں کی ہیں، مشقتیں کی ہیں، تکلیفیں برداشت کی ہیں، نہ دن کا سکون دیکھا ہے، نہ رات کا چین دیکھا ہے، نہ گرمی دیکھی ہے، نہ سردی دیکھی ہے، نہ بارش دیکھی ہے۔ جس گھر کو محل بنانے کے لیے، جس گھر کو بنگلہ بنانے کے لیے، بلڈنگ بنانے کے لیے انسان نہ حرام کو دیکھ رہا ہے، نہ حلال کو دیکھ رہا ہے، نہ اچھے کو دیکھ رہا ہے، نہ برے کو دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائی، اس وقت کے آنے سے پہلے توبہ کر لو۔ اسی بنگلے، اسی محل، اسی بلڈنگ، اس عمارت سے ہماری اور آپ کی اولاد بھی ہمیں نکال دے، چند لوگ اٹھائیں اور ہمیں قبر کے حوالے کر دیں، اس سے پہلے پہلے تیاری کر لو، اللہ سے سچی توبہ کر لو، چھوڑ دو سارے گناہ، چھوڑ دو سارے جرم، چھوڑ دو ساری برائیاں۔ آؤ 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 اپنے رب کی بارگاہ میں، آؤ اپنے رب کی بارگاہ میں۔ وہ فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آئے تو صحیح کوئی اس کریم رب کی بارگاہ میں۔ وہ فرماتا ہے مگر جو توبہ کر لے، پھر اپنی اصلاح کر لے، اصلاح ایسی کرے، پھر گناہ نہ کرے، پھر جرم نہ کرے، پھر خطائیں نہ کرے، وہ رب ارشاد فرماتا ہے پھر اپنے رب کی بارگاہ میں کوئی اس حال میں آئے کہ وہ توبہ کر لے، اصلاح کر لے، گناہ نہ کرے، پھر جرم نہ کرے، پھر خطائیں نہ کرے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اور وہ معاف فرمانے والا، بخشنے والا، مہربان ہے۔ آئے تو صحیح کوئی اس کریم رب کی بارگاہ میں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے راہ رب منزل ہی نہیں۔
آئے تو کوئی اپنے گناہ لے کر، وہ لوگوں گناہ صبح سے شام تک کتنے ہم نے کیے، غوث اعظم کا جلسہ سجانے والوں اللہ آپ کو اس کا صلہ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، کتنے گناہ ہم نے کیے، کتنے جرم ہم نے کیے، کتنی خطائیں ہم نے کی۔ اللہ اللہ، آؤ تو صحیح نادم ہو کر، آؤ تو صحیح شرمندہ ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں آؤ، اپنے رب کی بارگاہ میں آؤ۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کتنا کریم ہے وہ پروردگار، کتنا رحیم ہے وہ پروردگار۔ اے بندے، اگر تو نے گناہ کر لیا، اگر تجھ سے جرم ہو گیا، بتقاضۂ بشریت گناہ ممکن ہے۔ اگر تجھ سے جرم ہو گیا، تجھ سے گناہ ہو گیا، کسی کے در پہ نہ جا، کسی کی چوکھٹ پہ نہ جا، کہیں نہ جا۔ تجھے تنگ دستی نے گھیرا ہے، تجھے مفلسی و قلاشی نے گھیرا ہے، تجھے غریبی نے گھیرا ہے، کسی کے در پہ نہ جا، کسی کی چوکھٹ پہ نہ جا، آ اپنے رب کی طرف آ۔ زمانہ ہنسے گا تجھ پر، زمانہ مذاق اڑائے گا تیری، زمانہ مفلسی پہ ہنسے گا، زمانہ تمہاری تنگ دستی پہ ہنسے گا۔ آؤ، یہ زمانہ ہے، زمانہ یہ ہنس کے ہو کے سنتا ہے، ہنس کے اڑاتا ہے۔ یہ زمانہ ہے جو ہماری بے بسی پہ تماشا بناتا ہے، مذاق اڑاتا ہے ہماری۔ ایک ذات ایسی ہے، ایک کریم ذات ایسی ہے، ایک رحیم ذات ایسی ہے، جہاں زمانہ تمہاری مذاق اڑائے، تماشا بنائے، وہی وہ رب العالمین جو پروردگار 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، پیار کرنے والا۔ اس رب کی طرف آ، کریم رب کی طرف آ، جس نے تیرے گناہ چھپائے، تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہے، وہ تیرے عیبوں کو چھپانے والا ہے۔ زمانہ ہنسے گا تجھ پر، مذاق بنائے گا تیری، تماشا بنائے گا تیری غربت کا۔ ہاں، اگر مفلسی اور غربت دور کرنے والی ذات کوئی ہے، وہ خالق کائنات کی ذات۔ اپنے کریم رب کی بارگاہ میں وہ فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے دھوکہ دیا، کس فریب میں ہے، کس دھوکے میں ہے؟ تیرا رب تو بڑا کریم ہے، تیرا رب تو بڑا رحیم ہے۔ آ اپنے رب کی طرف آ، آج وہ بلا رہا ہے، اس کا قرآن اعلان کر رہا ہے۔ آ اپنے کریم رب کی طرف آ، آ اپنے رحیم رب کی طرف آ۔ اے غوث الاعظم کے غلاموں، اللہ تمہیں اس غلامی کا صلہ عطا فرمائے۔ ذرا سنو تو صحیح، میرا اور آپ کا پروردگار کیا فرما رہا ہے۔ بندے آ، اپنے رب کی طرف آ، آنا تیرا کام، سر جھکانا تیرا کام، ندامت کے آنسو بہانا تیرا کام، شرمندہ ہو کر اپنے رب سے معافی مانگنا تیرا کام۔ سر جھکا اور سر جھکا کر رو، آنسو بہا، شرمندہ ہو، شرمندگی کے آنسو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر اور عرض کر، الہ العالمین، تیری بارگاہ میں سر جھکانا میرا کام تھا اور معافی کا پروانہ عطا کرنا تیرے ذمہ کرم پر ہے۔ اے شخصان اللہ، ناری تکبیر، ناری رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضانی سرکاری مدینہ، فیضانی غوث اعظم۔ آئے سنو، معافی کا پروانہ عطا کرنا اے مولا تیرے ذمہ کرم پر ہے۔ اے مالک، تو نہ معاف کرے تو کون کرے گا؟ یا اللہ تو ہماری حالت پر رحم نہ کرے تو کون کرے گا؟ یا الہ العالمین، آج ہم پریشانی میں ہیں، ہم تکلیف میں ہیں، ہم مصیبتوں میں ہیں، وجہ بدعمالیاں ہیں، وجہ گناہ ہے، وجہ جرم ہے، وجہ نمازوں کا چھوڑنا ہے، وجہ علماء کی توہین کرنا ہے، وجہ والدین کا ادب نہ کرنا، وجہ علماء کا ادب نہ کرنا، وجہ بزرگوں کا ادب نہ کرنا، وجہ بڑوں کی عزت نہ کرنا، چھوٹوں پر شفقت نہ کرنا، وجہ تیری عبادت سے دور رہنا، وجہ تیرے محبوب کی سنت سے دور رہنا، تیرے حبیب کی شریعت سے دور رہنا، تیرے نیک بندوں کے طریقے سے دور رہنا، یہ وجہ ہے جو آج ہم رسوا ہو گئے، آج ہم ذلیل ہو گئے۔ اللہ اکبر، ایک وقت تھا، ایک وقت تھا ہم باوقار تھے، آج بے وقار ہو گئے، ہمارا وقار کھو گیا، ہماری عزتیں ختم ہو گئی۔ وجہ کیا ہے؟ آج ہم نے مصطفیٰ کے طریقے کو چھوڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا، طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے۔ وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار۔ جب تک ہم نبی کے غلام تھے، ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، ان سے
پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں. آج بے وقار و بے عزت کیوں ہو رہے ہیں مسلمانوں؟ اللہ کی عبادت کرو, اس کی بارگاہ میں سر جھکاؤ. ہاں جب کوئی ندامت کے آنسو لے کے آئے, جب کوئی شرمندہ ہو کے اپنے رب کی بارگاہ میں رو دے اور رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا دے, خدا کی قسم اللہ کو رونے والی آنکھ اور بہنے والے آنسو بہت پسند ہے. سبحان اللہ. اللہ کو بڑے محبوب ہیں. کب بہیں گے ہماری آنکھ سے آنسو؟ کب روئیں گے ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر؟ جب قبر کے حوالے کر دیے جائیں گے تب, جب پل صراط سے گزریں گے تب, جب جہنم کی آگ کے حوالے کر دیے جائیں گے تب. کیا سمجھا ہے ہم نے جہنم کو؟ کیا جانا ہے ہم نے جہنم کو؟ قرآن کہتا ہے لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش. اے انسان, تو نے کیا جہنم کو علماء کی زبانی بیان کردہ بات سمجھ رکھا؟ کیا سمجھا تم نے جہنم کو؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے جہنم وہ جگہ ہے جہاں اوڑھنا بھی آگ کا ہے, جہاں بچھونا بھی آگ کا ہے, جہاں اوپر بھی آگ, نیچے بھی آگ, دائیں بھی آگ, بائیں بھی آگ, آگے بھی آگ, پیچھے بھی آگ, آگ ہی آگ ہوگی. اللہ اکبر. کون بچائے گا اس آگ سے؟ بچاؤ اپنے آپ کو آج جہنم کی آگ سے. اللہ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی, مہلت دی ہے. وہ فرماتا جب کوئی توبہ کر کے اپنی اصلاح کرتا ہے نا, پھر نادم ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں, شرمندہ ہوتا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں, تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. کب توبہ کریں گے میرے بھائی؟ میں گزارش کرتا ہوں آپ سے, آپ سچی توبہ کر لیجئے. پھر غوث اعظم کا جلسہ سجانے میں بھی مزہ آئے گا, نمازوں کی پابندی میں بھی مزہ آئے گا, سجدوں میں بھی مزہ آئے گا. پھر سجدوں میں کیفیت یہ ہوگی آپ چاہ کر بھی اپنا سر اٹھا نہیں سکیں گے, اتنی لذت نصیب ہوگی, اتنا مزہ ملے گا, اتنا مزہ سجدوں میں ملے گا جب آپ کہیں گے سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ. اور جب عشق خدا اور عشق مصطفیٰ میں چور ہو کر آپ سجدہ کریں گے, دلوں کا زنگ دور کر کے سجدہ کریں گے, دلوں کی سیاہی دور کر کے سجدہ کریں گے, خدا کی قسم سجدوں میں مزہ آئے گا, چاہ کر بھی آپ کی پیشانی زمین سے اٹھنے کا نام نہیں. زندہ باد. سوچیں گے کاش سجدے میں جان نکل جائے, کاش سجدے میں موت آ جائے, کاش سجدے میں سر ہو, اپنے رب کی تعریف بیان کر رہے ہو, باقی بیان کر رہے ہو, سبحان ربی الاعلیٰ ہماری زبان پہ ہو, اسرائیل سے ملاقات ہو جائے, اس حال میں روح تن سے جدا ہو جائے, باقی کی حالت میں باوضو اللہ کی عبادت کرتے کرتے مر جائے, انشاءاللہ اللہ بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے. آرزو کرو اپنے رب سے, تمنائیں کرو اپنے رب سے, مولا کچھ ملے نہ ملے, لیکن الہ العالمین جب آخری لمحات آئیں, آخری وقت آئیں, اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہو, ہم باوضو ہوں, ہم تیری بارگاہ میں جھکے ہوں, زبان پہ سبحان ربی الاعلیٰ ہو, اسی حال میں تن سے روح جدا ہو, مولا تجھ سے ملاقات کا شرف حاصل ہو, قبر میں تیرے حبیب سے ملاقات کا شرف حاصل ہو. تمنائیں کیا کرو. اللہ تعالیٰ نے دعا کا حق سب کو دیا ہے, جس کی چاہتا ہے قبول فرماتا ہے, جس کی چاہتا ہے رد فرما دیتا ہے. لیکن جب آپ اللہ کی بارگاہ میں اصرار کرتے رہیں گے, یقیناً وہ ذات قبول فرمانے والی ہے, وہ ذات قبول فرمانے والی ہے. میرے بھائی سچی توبہ کر لو. آج اس جشن غوث الورا کانفرنس سے آپ یہ گرہ باندھ کے جاؤ کہ ہم آئے تھے تو بڑے گناہگار تھے, لیکن اٹھیں گے تو انشاءاللہ سچی توبہ کر کے اٹھیں گے. کہہ دیجیے انشاءاللہ توبہ کر کے اٹھیں گے. اللہ نے اگر ایک کی بھی توبہ قبول فرما لی نا, وہ سب کو ہدایت دینے پر قادر ہے, وہ سب پہ کرم فرمانے پر قادر ہے. اللہ اکبر. وہ غوث اعظم کا جلسہ سجانے والوں, آؤ سنو سنو, میرا اور آپ کا پروردگار ارشاد فرماتا ہے, آ اپنے کریم رب کی طرف آ. پھر ارشاد فرماتا ہے میرا اور آپ کا رب, الم نجعل لہ عینین, جن آنکھوں سے تو دیکھتا ہے, تیری آنکھوں کے بارے میں تجھ سے قیامت میں سوال کیا جائے گا, تجھ سے پوچھا جائے گا ان آنکھوں سے اچھا راستہ دیکھا کہ نہیں دیکھا, مسجد کا راستہ دیکھا کہ نہیں دیکھا, ان آنکھوں سے اچھائی کا بھلائی کا
रास्ता समझा कि नहीं समझा? अगर समझा है ना तो रब करम फरमा के माफ फरमाएगा, और नहीं समझा है क़यामत में पकड़ हो जाएगी, और अल्लाह की पकड़ से छुड़ाने की जुर्रत बड़ी बड़ी ताकतों में नहीं होगी। अल्लाह अकबर, कितना करीम है मेरा और आपका परवरदिगार। आओ सुनते चलो, जब बात आ गई तो एक एक बात की दलील अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम से लेते चलो। आओ, कितना करीम है मेरा और आपका परवरदिगार। जब कोई एक नेकी करता है, एक भलाई करता है, कुरान में इरशाद फरमा दिया, मन जाअ बिल हसना फलहु अशरु अम्सालिहा। ओ बंदे, कोई एक भलाई अल्लाह की बारगाह में लेकर आता है, अल्लाह उसको उस जैसी 10 अता फरमा देता है। एक नेकी करने पर 10। ये कुरान कहता है, कुरान कोई दुनियादार की किताब नहीं, परवरदिगार की किताब कहती है। और कुरान दुनिया की वाहिद किताब है जिस पर मुसलमान का यकीन और ईमान है। और अगर माज़अल्लाह सब्बार माज़अल्लाह किसी के ज़हन में एक लम्हे के लिए ख्याल आए कि कुरान की बात गलत हो सकती है, वो इस्लाम से खारिज है, ईमान से खारिज है, इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं, अलहम्द से वन्नास तक मुकम्मल कुरान हक है, हक है, हक है। अल्लाह की नाज़िल करदा किताब है कुरान करीम, किसी दुनियादार की किताब नहीं। उसमें मेरा और आपका रब फरमाता है, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा। तुम एक लाओ अल्लाह की बारगाह में नेकी, अल्लाह तुम्हें 10 अता फरमाएगा। ये कानून है मेरे रब का, 1 पर 10। और रब अल्लाह फजल फरमाए ना, फजल फरमाए तो फजल उसका ये है कि अल्लाह ताला 10 को लाखों में तब्दील फरमाने पर, वो चाहे तो 10 पर लाखों का सवाब। वमन जाअ बिस्सज्जिआ फला युज्ज़ा इल्ला मिथलहा वहुम ला युज़लमून। वो फरमाता है, जब कोई बुराई करता है, जब कोई गुनाह करता है, जब कोई जुर्म करता है, तो जो सजा उस गुनाह की होती है, उस जुर्म की होती है, वही सजा उसको दी जाती है, उससे बढ़कर सजा नहीं दी जाती। किसी जान पर जुल्म नहीं किया जाता, सजा वही है जो गुनाह। ये कानून है कि गुनाह पर सजा। लेकिन आओ रब के करम की बात करते हैं। अल्लाह करम फरमाए तो वो गुनाहों को माफ फरमाने पर भी कादिर है। बड़ा करीम है यार। आए तो सही। आओ बड़ी तेजी के साथ मैं अपने गुफ्तगू को वहीं पर लेके चलता हूं जहां से मैंने इब्तिदा की थी। सुनो, मेरा रब इरशाद फरमाता है, नेकी पर 10 और 10 को भी अल्लाह लाखों में तब्दील फरमाने पर कादिर। गुनाह और जुर्म पर सजा उसी के मुताबिक, और उसको भी अल्लाह माफ फरमाने पर कादिर। काम तो वो कर लो कि रब माफ कर दे, काम तो ऐसे कर लो कि अल्लाह करम फरमा दे, काम तो ऐसे करो कि कब्र में हुजूर कहें, फरिश्तों ये मेरा गुलाम है, फरिश्तों ये मेरा गुलाम है, मेरा अकीदतमंद है, मेरा चाहने वाला। काम तो ऐसे करो कि क़यामत में हुजूर दामन करम में छुपा ले। और जब नबी के दामन में कोई छुप गया तो इमामुल उश्शाक फरमाते हैं, ढूंढा ही करे सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शानी मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। मेरे अजीजों, आओ तवज्जो करो, मेरा और आपका परवरदिगार क्या फरमाता। फिर फरमाता, वलिसाना, ये जिस ज़बान से तुम बोलते हो, ये ज़बान तुम्हारे रब ने तुम्हें अता फरमाई। इस ज़बान के बारे में भी सवाल होगा, कैसी चलाई तुमने ज़ुबान। किसी को गालियां दी ज़ुबान से, किसी की ग़ीबत की ज़ुबान से, किसी को बुरा कहा ज़ुबान से, किसी को सताया तकलीफ देह बात की ज़ुबान से। अल्लाह का कुरान कहता, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा, खराबी उनकी जो पीठ पीछे बुराई करने वाले, लोगों की ग़ीबत करने वाले हैं, वो दुनिया में भी बर्बाद हैं, वो आखिरत में भी बर्बाद हैं। आज ये बीमारी मुसलमानों के अंदर बहुत तेजी के साथ पाई जाती है, एक दूसरे की बुराइयां करना, गीबतें करना, तोहमतें लगाना। याद रखना, तुम गीबत करके मर जाओगे, तोहमत लगा के मर जाओगे, तुम्हारा गुनाह बाकी रहेगा, तुम दुनिया से चले जाओगे, गुनाह बाकी रहेगा। और कुरान कहता है, जज़ाअन विफाक़ा, जैसे को तैसा बदला जो दुनिया में करके चले जाओगे, अल्लाह क़यामत में वही तुमको अता फरमाएगा। तो
تمہارا گناہ باقی رہے گا. تم گناہ کر کے چلے گئے, غیبت کر کے چلے گئے, لوگوں میں پھوٹ ڈال کے جھگڑے کرا کے چلے گئے, دنیا سے تم تو چلے جاؤ گے, یہ گناہ باقی رہے گا, قیامت میں سامنے رکھا جائے گا. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا, اور تو گناہ کر کے بھولنے والے, جرم کر کے بھولنے والے, یاد رکھ جو تم کرتے ہو تمہارے رب کی بارگاہ میں سارے کا سارا موجود ہے. سب موجود ہے جو تم کرتے ہو اللہ کی بارگاہ میں. چھوڑ دو یار سارے گناہ, مت کرو گناہ, مت کرو خطائیں. نہ اپنی آنکھ سے کوئی گناہ کرو, نہ اپنی زبان سے کوئی گناہ کرو. یہ زبان ایسی ہے, زبان ایسی ہے, اگر اچھی چلے تو بھلائی ہے, اور بری چلے تو سمجھ لیجئے سزا ہی سزا ہے. آؤ قرآن کہتا وشفتین, اے انسان تجھے دو ہونٹ تیرے رب نے عطا فرمایا, یہ ہونٹوں کا تحفہ تجھے تیرے رب نے عطا فرمایا ہے. اللہ اکبر. یہ ہونٹ اللہ نے دیے, اگر اس چہرے سے ہونٹ ہٹا لیے جائیں, ہمارے اور آپ کے منہ سے ہونٹ ہٹا دیے جائیں, کتنا عجیب چہرہ لگے گا, کتنا بھیانک اور خطرناک لگے گا. رب کا احسان ہے, رب کا فضل ہے, اس نے سالم بنایا, چہرہ بھی خوبصورت بنایا, آنکھیں بھی عطا فرمائی, ہونٹ بھی عطا فرمائے, زبان بھی عطا فرمائی. آؤ اس کی اگلی آیت سنو. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, جب تم کسی لائق نہ تھے, تم کسی قابل نہ تھے, تمہاری حیثیت کچھ نہ تھی, تمہاری بساط کچھ نہ تھی, تم چل نہیں سکتے تھے, تم کچھ پکڑ کے کھا نہیں سکتے تھے, تم چبا نہیں سکتے تھے, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, ایسے میں تمہارے رب نے تمہاری غذا کا انتظام فرمایا, تمہاری ماں کے پستان دو ابھری ہوئی راہوں سے تمہاری غذا کا انتظام فرمایا. وہ ماں تمہارے حلق میں قطرہ قطرہ دودھ کی شکل میں اپنا خون جگر ٹپکاتی رہی. اللہ اکبر. وہ تمہاری غذا کا انتظام اللہ نے فرمایا. اتنا کریم ہے میرا اور آپ کا پروردگار. آؤ اس رب کی بارگاہ میں جھکو. جب کہیں گے نا وہاں منافق مشرک وہاں کہیں گے, اور گناہگار خطاکار اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا ہم تو بہت دیکھنے والے تھے, ہماری نظر تو بڑی تیز تھی, بڑی دور کا دیکھنے والی تھی, یہاں کیا ہوا؟ تو اللہ فرمائے گا وجہ یہ ہے تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو نہ مانا, آج تمہاری آنکھوں کی بینائی ختم کر دی گئی ہے. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى, اور آج قیامت میں تمہاری کوئی خبر لینے والا نہیں ہے, نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ بہن نہ رشتہ دار نہ قرابت والے نہ پڑوسی نہ گھر والے, کوئی خبر لینے والا نہیں. قیامت میں اگر عمل اچھے ہیں تو ایک ہی ذات ہے جو خبر لینے والی ہے, اور وہ ذات ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, حضور کی ذات مبارکہ ہے جو خبر لینے والی ہے. حضور دامن میں چھپائیں گے تو دامن میں چھپنے کے کام کر کے جا. اے مسلمان سچی توبہ کر کے دنیا سے چلے جاؤ. غوث اعظم کا جلسہ سجانے والوں, غوث کی 11ویں منانے والوں, یہ غوث الاعظم کا پیغام ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہی پیغام تمام اولیاء کرام کا, یہی پیغام بزرگان دین کا, یہی پیغام علماء کرام کا, جو پیغام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام, وہی پیغام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ سے لے کر آج تک وہی پیغام مومنین عام کرتے چلے جا رہے ہیں. آخری بات سنو, میں اپنی بات کو ختم کروں. اس بات کو تختی دل پر اتار لینا. آخری بات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا میدان, بلا کی گرمی, کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں. حاضر ہے آپ کا ذہن؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سن رہے ہیں آپ؟ آخری بات سنیں, اور یہی پوری تقریر کا جز ہے, پوری تقریر گفتگو کا یہ نچوڑ ہے. آخری بات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت میں جب سارے لوگ جمع ہوں گے, سب ہوں گے, آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک, تمام نبی, تمام رسول اور تمام نبیوں رسولوں کی امتیں سب ہوں گے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمائے گا اے آدم اٹھیے. آدم علیہ السلام سے اے آدم اٹھیے. حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا, فرمایا جائے گا آدم اٹھیں اور ان جہنمیوں کو جہنم میں داخل کریں. اب اپنے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے مسلمان. ابھی بھی یہاں رونے کا مقام ہے, رونے کا, اللہ سے ڈرنے کا مقام ہے. حضور فرماتے ہیں فرمایا جائے گا آدم اٹھو, جہنمیوں کو جہنم میں داخل کرو.
حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے مولا کتنوں کو جہنم میں ڈالنا ہے، کتنوں کو جہنم میں داخل کرنا ہے؟ اللہ ارشاد فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999 کو جہنم میں داخل کر دو۔ اللہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں، ایک جنت میں۔ اگر ان 999 میں ہم گناہگار بھی آ گئے تو کیا ہوگا؟ ہم مجرم بھی آ گئے تو کیا ہوگا؟ ہم خطا کار ان 999 میں آ گئے تو کیا ہوگا؟ میرے عزیز، زمین کا کوئی حصہ اپنے لیے گواہ بناؤ، آسمان کا کوئی حصہ اپنے لیے گواہ بناؤ، کوئی ایسا وقت اپنے لیے گواہ بناؤ، کوئی ایسی گھڑی، ایسی ساعت، ایسا لمحہ اپنے لیے گواہ بناؤ جو قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے، اے مولا زمانہ سو رہا تھا، بستی والے سو رہے تھے، علاقے والے سو رہے تھے، الہ العالمین جہاں سب سو رہے تھے، میں گواہی دیتا ہوں، میں شہادت دیتا ہوں، زمین کا حصہ کہے، آسمان کا حصہ کہے، اللہ کی یاد میں گزرا ہوا وقت کہے، اے مالک و مولا سب سوئے تھے، زمانے میں سناٹا تھا، کوئی پوچھنے والا نہ تھا، سب بے خبر سو رہے تھے، میرے مولا یہ تیری یاد میں غافل نہ تھا، تیری یاد میں مشغول تھا، میرے مالک زمین کے مجھ حصے پر وہ حصہ گواہی دے، مجھ پر تیرے بندے نے تیرا سجدہ کیا تھا، میرے پر بیٹھ کر تیرے بندے نے تجھے یاد کیا تھا، مجھ پر بیٹھ کر تیرا بندہ تیری بارگاہ میں رو رہا تھا، آنسو بہا رہا تھا، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر رہا تھا، الہ العالمین میں گواہی دیتا ہوں، میرے عزیز کوئی زمین کا حصہ اپنا گواہ بناؤ، آسمان کا حصہ اپنا گواہ بناؤ، کوئی وقت اپنے لیے گواہ کر لو جو گواہی دے، اے مولا یہ تیری بارگاہ میں جھکنے والا تھا، تیری بارگاہ میں رونے والا تھا، تیری بارگاہ میں آنسو بہانے والا تھا، میرے بھائی میرے عزیز اگر زمین کے حصے نے گواہی دی، آسمان کے حصے نے کس حصے کے نیچے کھڑے ہو کر تم اپنے رب کو مناؤ رات کے آخری حصے میں، اگر یہ رب کی بارگاہ میں تمہارے موافق گواہی دے تو اللہ تعالیٰ ان کی گواہی کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ آپ کہیں گے زمین کیسے بولے گی؟ قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارها، اللہ حکم دے گا، اللہ کے حکم سے زمین خبریں دے گی، زمین۔ اس لیے میرے بھائی زمین کا کوئی حصہ ایسا مقرر کر لو، کوئی گھڑی، کوئی وقت، کوئی لمحہ ایسا مقرر کر لو، ساری زندگی گزر گئی ہماری گناہوں میں، ساری زندگی گزر گئی ہماری گناہوں کے دلدل میں دھنسے ہوئے، اب چھوڑ دو گناہ، اب آؤ اپنے رب کی طرف آؤ، اپنی وقار کو پہچانو، اپنی عزتوں کو سمجھو، اپنی عظمتوں کو سمجھو، تمہیں رب نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، ایمان کی نعمت عطا فرمائی، ساری دنیا کی دولت ایک طرف، ایمان کی دولت ایک طرف، جو ایمان سلامت لے کے دنیا سے چلا جائے وہ جہنم سے بچا لیا جائے گا، جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ میرے بھائی حضرت آدم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا کتنوں کو جہنم میں داخل کرنا ہے؟ رب ارشاد فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999 کو جہنم میں ڈال دو۔ اتنا سننا تھا کہ صحابہ نے ہنسنا چھوڑ دیا، رونا شروع کر دیا، صحابہ نے مسکرانا چھوڑ دیا، ایک دوسرے سے بات کرنا چھوڑ دیا، غمزدہ ہو گئے۔ کون صحابہ؟ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا ہو، ایمان پر خاتمہ ہوا ہو، وہ صحابہ جو نبی کے پیچھے نماز ادا کرنے والے، حضور کی سنگت میں رہنے والے، حضور کی صحبت میں رہنے والے، حضور کی مجلس میں بیٹھنے والے، آقا سے براہ راست قرآن اور حدیث سننے والے، وہ صحابہ رو رہے ہیں۔ وہ لوگوں کیا ہم نے اپنے آپ کو صحابہ سے بھی افضل سمجھ رکھا؟ کیا ہم زیادہ جانتے جہنم کی آگ کو یا صحابہ زیادہ جانتے تھے؟ وہ سمجھتے تھے اس لیے روتے رہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حالت دیکھی، صحابہ کا حال یہ ہے، تو آقا نے فرمایا غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو، وہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ جو رب کی عبادت کرے گا، اس سے توبہ کرے گا، یقیناً اللہ اس کو جہنم سے آزاد فرما دے گا، اللہ اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ میرے بھائیوں اپنا وقت ایسے گزارو کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ وقت بھی قبول ہو جائے، اپنا وقت ایسے گزارو کہ رب کی بارگاہ میں یہ وقت بھی ہمارے لیے باعث برکت اور باعث جنت بن جائے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ وقت اور زمین کے حصے بھی ہمارے خلاف ہو جائیں قیامت میں۔ اگر یہ بھی گواہی دیں گے، جسم کے اعضاء گواہی دیں گے، تو غوث کی 11ویں منانا بھی ہمارا کوئی کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ الگ بات ہے اللہ نسبت عطا فرمانے پر قادر ہے۔
اللہ اس کا صلہ عطا فرمانے پر قادر ہے، لیکن اگر نمازیں نہیں پڑھیں گے، روزے نہیں رکھیں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل نہیں کریں گے، پیغام نہیں مانیں گے، شریعت مصطفیٰ کو چھوڑیں گے، تو پھر ظاہر یہ ہے کہ ہمارا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ نمازوں کی پابندی ضروری ہے، نمازوں کی پابندی کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ کچھ لوگ اندھے آئیں گے تو عرض کریں گے مولا ہم اندھے کیسے ہو گئے؟ رب ارشاد فرمائے گا کہ میری آیتیں آئیں، میری نشانیاں آئیں، انبیاء اور رسول آئے، علماء آئے، تم نے ان کی باتوں کو سن کر نہیں مانا، اس لیے تم قیامت میں اندھے ہو۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تمہاری کوئی خبر قیامت میں نہیں لے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، دوران گفتگو جو غلط ہوئے اللہ اپنے کرم سے معاف فرمائے، صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، بس آپ بیٹھے رہیے، 3 اشعار پڑھنے کے لیے محمد علی رضا برکات